السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، کچھ نصیحت کر دیں۔ فرمایا، دھیان رکھنا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بیٹے اگر اولاد نورین ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو کبھی ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔ سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ اگر آپ کو کسی لاپرواہ حسین عورت سے عشق ہو جائے تو بعد میں ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے بیٹھ کر طے کر لیں کہ گرنا کس حد تک ہے۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ دو کام کیے ہوں، جس نے برے وقت میں مرد کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، جس نے مرد کی ہمیشہ عزت اور احترام کیا ہو۔ طوفان کا آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی پتھر مارے تو اس کا جواب پھول سے دو، مگر پھول اتنے ہوں کہ اس کی پوری قبر پر آ جائیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے لیکن اوقات نہیں۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت ہی رہتی ہے۔ کچھ انسان بچھو کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لو، آخر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ پل صراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید سے اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ پتہ ہے الفاظ بھی روتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ان کی سسکیاں صرف لکھنے والا ہی سن سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں۔ جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوک پیدا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے تو آپ کے ہیں لیکن حقیقت پسندی کی وجہ سے ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانا پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ تو صرف اور صرف ضرورت کا پجاری ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہائی آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔
جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کیجیے، کیونکہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کر دیا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتی ہیں تو صرف اور صرف باتیں۔ اگر تم نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں، یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں نیک کہیں۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ اس وقت بولیے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کو کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ نہ کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہوتا۔ اپنے نقصان پر غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ یہ بیٹیاں تو پریوں جیسی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت بن کر ماں باپ کے آنگن میں آتی ہیں، اپنی باتوں سے اپنی شرارتوں سے آنگن کو مہکاتی ہیں اور رونق بخشتی ہیں، اور پھر ایک دن پریوں کی طرح چلی جاتی ہیں۔ آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنی ماضی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی پوری دنیا ہیں، لہٰذا آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ تم دوسروں کی راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔